میرے گھر والوں نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر مجھ سے 10 سال چھوٹی کزن سے کر دیا۔ میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کینیڈا چلا گیا اور 5 سال تک ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 5 سال بعد میں لوٹا تو ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ 5 سال بعد میری بیوی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ جب میں نے دادی سے دوستی کی بات کی تو مجھ پہ پہاڑ گر پڑی کہ میرے بھائی کے ساتھ جن لمحوں کو، جس وقت کو ہم چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں، ہم ایسا لگتا ہے جیسے وقت کبھی نہیں گزرے گا اور یہ یہیں پر ٹھہر جائے گا، اور جب ہمارا دل کرے گا ہم اسی وقت میں آ کر وہ دوبارہ جینے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا وہم ہوتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ کبھی وقت ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ پورے 5 سال بعد میں نے پاکستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا تھا۔ اپنے وطن کی خوشبو جیسے ہی میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو مجھے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ 5 سال پہلے میں جہاں سے لڑ جھگڑ کے چلا گیا تھا، وجہ محض یہی تھی کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر میری کزن سے کروایا گیا تھا، جو محض اس وقت 15 برس کی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خدمت خلق کرنے کا، ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ مجھے لینے کے لیے میرا چھوٹا بھائی عفان آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگایا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ بھائی کا لمس 5 سال بعد محسوس کر کے میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہم دونوں بھائی ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ عفان آرام سے علیحدہ ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ نہیں جانتے آپ کو میں نے کتنا یاد کیا۔ آپ کو تو علم بھی نہیں ہے کہ یہاں کیا کیا ہو چکا ہے۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر عفان کو دیکھا تھا۔ ان 5 سالوں میں میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں سے اتنا بدظن ہو گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو فون نہیں کر پایا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہتا تھا لیکن بس میں ڈھیٹ بن جاتا تھا، لیکن فون نہیں کرتا تھا۔ میں عفان نے کی جانب دیکھا اور فوراً بولا، سب خیریت ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں بہت اداس لگ رہی تھیں۔ پہلے جو وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، اب اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں تھی۔ مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ پہلے گھر چلیں، اس کے بعد وہیں آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر بولا، عفان میرے صبر کا امتحان نہیں لو، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا جواب نہ دینا مجھے خاموش کروا چکا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا جب میں ایئرپورٹ پر پہنچوں گا تو میرا سارا خاندان مجھے ریسیو کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ چاہے جتنی رنجشیں ہمارے بیچ رہ چکی تھیں، میرے آنے کی خبر ملنے پر وہ سب رنجشیں بھلا کر مجھے معاف کر کے سب مجھے لینے ایئرپورٹ تک آئیں گے۔ لیکن وہاں پر صرف اپنے بھائی عفان کو کھڑا دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا شاید اب تک میرے گھر والوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے پورے 5 سال سے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا، بہت بڑی غلطی کی تھی، اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنی ماں کا ہو رہا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ 5 سال جدائی کے میری ماں نے میرے بغیر کیسے کاٹے ہوں گے۔ میری ماں تو مجھے ایک پل نہیں دیکھتی تھی تو ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ میں سیدھے جا کر اپنی ماں کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا اور ان سے گلے لگ کر اپنی ساری تھکان مٹا دوں گا، کیونکہ
ان 5 سالوں میں میں اتنا توجان ہو گیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دل میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میری جدائی کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بھی اپنے ارادوں اور فیصلوں میں اٹل ہوں۔ اب میری 5 سال جدائی برداشت کر کے وہ ضرور یہ نکاح ختم کروا دیتے۔ سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ہم دونوں بھائی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ ہمارے گھر میں میرے چچا کی فیملی اور ہماری فیملی رہتی تھی، اور ایک دادی تھی جو ہم سب کی پسندیدہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج میں سب سے مل کر بہت خوشی محسوس کروں گا، اور میں سوچ چکا تھا کہ تمام رنجشیں بھلا دوں گا، لیکن ان سب میں وہ بھی تھی جس کی شکل بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے نفرت تھی، بس مجھے ضد چڑھ گئی تھی کہ میں دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا، لیکن اس سے نہیں۔ میرے کیریئر کے وقت ان لوگوں نے مجھے پر ذہنی دباؤ ڈالا تھا، اور میرا نکاح مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے کروا دیا تھا۔ میری پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ تو بر وقت میرا دماغ کام کر گیا تھا اور میں یہاں سے چلا گیا تھا، ورنہ میری اماں کا تو پورا ذہن بن گیا تھا کہ وہ میری اور میری اس چھوٹی سی کزن کی رخصتی ہر حال میں کروائیں گی۔ اس کا نام مہرین تھا، اور ہم سب پیار سے اسے مانو کہتے تھے۔ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک میں نے اپنی گود میں اسے کھلایا تھا، مانو مانو کہہ کر۔ میرا نام منا نہیں تھکتا تھا، اور اسی مانو کو میری بیوی بنا دیا گیا تھا۔ میں اسے ایسے کیسے اس چیز کو قبول کر لیتا؟ جو لڑکی میری گود میں سوتی تھی آج وہ میری بیوی بن گئی۔ یہی سب چیزیں مجھے غصہ دلا چکی تھیں۔ میں نے کبھی بھی مانو کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ چیزیں یہ لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے سارا نظام بدلا بدلا محسوس ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں الجھن درائی تھی، یہاں کا سب نظام تبدیل ہو چکا تھا۔ اصل جھٹکا تو مجھے گھر جا کر لگا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ آج 5 سال بعد میں اپنی ماں سے ملنے والا تھا، یہ خیال ہی مجھے رلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ دیکھا تو 5 سال پہلے کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور گھر میں داخل ہوا۔ ایک وحشت زدہ سناٹے نے میرا استقبال کیا تھا، ورنہ عموماً ہمارا گھر چڑیا گھر بنا رہتا تھا، لیکن آج مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے عفان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، عفان، سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں یہ بول کر مما کو پکار بیٹھا تھا۔ میں بھی کبھی کچن میں جا رہا تھا تو کبھی ان کے کمرے میں تو کبھی برآمدے میں، لیکن میری ماں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی چاچو کی فیملی، نہ ہی بابا، سب کہاں تھے؟ میری سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ میں نے عفان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں بے ساختہ بولا، عفان، سب کہاں ہیں؟ تو مجھے بتا تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ میری آواز گلوگیر ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ گیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا جو میں سوچ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ عفان روتے ہوئے ایک بار پھر میرے سامنے سے لگ گیا، سینے سے لگا، اور جو بات اس نے بتائی تھی وہ سن کر میں زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں لاؤنج میں ہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ عفان کی باتیں میرا پورا جسم جھنجھوڑ چکی تھیں۔ وہ کہنے لگا، آپ کے جانے کے تقریباً 1 مہینے بعد ہم سب بکنگ منانے کے لیے گئے، سمندر گئے تھے۔ میں عفان کو بغور سن رہا تھا۔ وہ مزید
کہنے لگا میں مما بابا چاچو چاچی چھوٹی بس گھر میں دادو اور مانو تھے۔ دادو کی ان دوران طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، اسی لیے مانو نے ان کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ ہم جب واپس آنے لگے تو اتفاقی طور پر میرے کچھ دوست بھی وہاں مل گئے تھے۔ ہمارا وہیں پروگرام بن گیا تھا کہ ہم مزید آگے جائیں گے۔ بابا ماما چاچو چاچی اور چھوٹی یہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پر جا ہی رہا تھا کہ میرے نمبر پر کال آئی۔ وہ نمبر انجان تھا۔ پہلے تو بھائی میں نے اس کال کو نظر انداز کر دیا، لیکن مسلسل اسی نمبر پر کال سے کال آئے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر کال بیک کیا اور پھر جو بات مجھے سننے کو ملی وہ میری روح جھنجھوڑ چکی تھی۔ بابا والوں کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ٹرک نے اتنی بری طرح انہیں مارا تھا کہ پوری گاڑی چکنا چور ہو گئی تھی۔ اندر موجود تمام ہستیاں بھی اس گاڑی کی طرح ہی ختم ہو گئے تھے۔ یہ پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں پانچ لاشیں گھر کیسے لے کر جاؤں۔ مجھے دادو کی الگ فکر ستا رہی تھی، مانو کا بھی مجھے بار بار خیال آ رہا تھا۔ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میری خود کی حالت بہت خراب تھی، میں کیا کرتا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تھک ہار کر دوستوں کے ہمراہ تمام میت لے کر گھر آ گیا تھا۔ گھر آیا تو مانو کی چیخ و پکار نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے سنبھال کر تھک گیا تھا لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت دادو نے خود کو بہت مضبوط کیا تھا، حالانکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مانو اور مجھے سنبھالا تھا اور تمام کام بہت ہی سلیقے سے ادا کیے تھے۔ محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ بھائی اس وقت آپ مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے لیکن آپ سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ میں یہ باتیں سن کر بالکل چپ ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں اپنے ماں باپ چچا چچی چھوٹی کو کھو چکا تھا۔ یہ خیال ہی میرے لیے سوہان اور روح تھا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں مسلسل اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے تھے۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا سوائے دادو کے کمرے کے۔ ابھی تو مجھے ان کا بھی سامنا کرنا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کس طرح کر برتاؤ کرتی۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنا گھر سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری عمر 30 برس تھی لیکن اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دوں۔ میری حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ میرا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ میں بالکل تہہ دامن رہ چکا تھا۔ میں اپنے سارے پیاروں کو، اپنے عزیز جان ہستیوں کو کھو چکا تھا اور ان کے چہرے میں نے 5 سال سے نہیں دیکھے تھے۔ جن لوگوں کو میں اپنے چہرہ دکھانے کے لیے ترس رہا تھا، آج ان کے چہرے میں تا عمر نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہی میری سزا تھی۔ مجھ جیسی نافرمان اولاد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور آخر میں نے حواس کھو کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں کڑیل جوان مرد تھا لیکن یہ خبر ہی ایسی تھی کہ میں برداشت نہیں کر پایا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ذاتی کمرے میں بے سیدھ لیٹا ہوا تھا۔ میرے سرانے پر میری دادی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی جبکہ عفان بھی میرے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دادی کا پر نور چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور دادی کے سینے لگ گیا اور آواز کے ساتھ رو کر اپنا غم ہلکا کرنے لگا۔ میری سسکیاں پورا گھر میں گونج رہی تھیں جبکہ میری دادو مسلسل میرے کندھے کو تھپ تھپا کر ایک ہی بات گردان کر رہی تھیں، سائم حوصلہ کرو، اس طرح سے ٹوٹے تو باقی سب کو کیسے سنبھالوں گی؟ میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا تھا، تمہارا فیصلہ بالکل درست تھا، اچھا ہے تم چلے گئے تھے
ورنہ اگر تم اپنی آنکھوں سے وہ 5 میت دیکھتے تو تمہارا دل بھی پھٹ جاتا۔ میرے بیٹے، حوصلہ کرو۔ لیکن مجھے حوصلہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی ابھی ختم ہو جاؤں گا۔ کافی دیر تک میں دادو سے باتیں کرتا رہا۔ میری زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر والے ہمیں ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ لیکن دادو کے پاس بس ایک ہی جواب تھا، اللہ کی رضا سمجھ کر اس چیز کو قبول کرو، یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ جبکہ میں اپنے دادو کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا کہ بھلا اگر اپنے چلے جاتے ہیں تو میں اس مصلحت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا نہ کچھ برا، بس میں خاموش بت کی مانند بیٹھا رہا تھا۔ کافی دیر تک دادو اور عفان مجھ سے باتیں کرتے رہے تھے۔ لاشعوری طور پر میں نے مانو کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وقت گزر گیا تھا لیکن زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی ایک خوبصورت دوشیزہ ناشتہ کی میز سجا رہی تھی۔ میں نے غور سے نقوش دیکھتے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری مہرین یعنی میری مانو تھی، جو اب جوان ہو گئی تھی، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ جس میں گلابی پن شامل تھا۔ کمرے سے بھی نیچے آتے بال ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ کھلتا ہوا کوئی پھول لگ رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت کو دیکھ ایک پل کے لیے بالکل مبہوت رہ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ میری وہی کزن ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ کبھی بھائی ٹوفی لا دیں تو کبھی بھائی پیزا کھلا دیں، کہیں وہ مانے لے چلیں، اور آج وہ اتنی حسین ہو گئی تھی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا دل بے سوختہ دھڑکنے لگا تھا۔ کل رات تک جو مجھے سب کچھ بالکل برا لگ رہا تھا اب اس سے دل پر ٹھنڈی پھوار پھڑکنے لگی تھی۔ دادو اپنے کمرے سے باہر آئی اور مجھے یک ٹک مہرین کو دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی، سائم صاحب، ہماری پوتی کو کیا آنکھوں سے ہی نگل لینے کا ارادہ ہے؟ جبکہ ان کی بات پر میں جھنپ گیا تھا اور فوراً ہی ان کی طرف بڑھا اور ان کے آگے سر جھکا کر سلام کیا، اور انہوں نے بھی محبت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور میرے ہی ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ لگانے میں مصروف تھی جبکہ میں اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک عفان نہیں آیا تھا، شاید اس کا ہی وہ انتظار کر رہی تھی۔ دادی فوراً اسے ٹوکتے ہوئے بولی، مانو، یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ تمہارا شوہر آیا ہے اور ابھی تک نہ تم نے اسے سلام کیا ہے اور نہ ہی اس سے ملاقات۔ تمہیں معلوم ہے کل رات سے آیا ہوا ہے یہ، اور کل اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، کچھ ہوش نہیں ہے اس بیوقوف لڑکی کو۔ دادی فوراً ہی غصہ کرتے ہوئے بولی تو مہرین نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور دادو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں اجنبی لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، شاید آپ میری اس عادت کو بھول چکی ہیں، اس لیے دوبارہ یاد کروا رہی ہوں۔ وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی تھی جبکہ اس کا اتنا سرد رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ ہماری مانو تھی جو کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنا لہجہ ہمیشہ ہموار رکھو، غصہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی تلخ اپنے لہجوں میں مت لاؤ، نہ جانے تمہاری بات سامنے والے کو کس طرح چبھے، تمہیں کچھ علم نہیں ہے، اور اگر تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری تمام عمر کی ریاضتیں بیکار چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں جنت سے محروم کر دیں گے۔ اور آج اس کا ہی اتنا تلخ لہجہ سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی جبکہ دادو میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، یہ ایسی بات
ہے جب سے تمہارے امی ابو اور اس کے امی ابو کا انتقال ہوا ہے وہ اس طرح ہی ہو گئی ہے۔ سوائے عفان کے یہ کسی سے بات نہیں کرتی، مجھ سے بھی بہت کم مخاطب ہوتی ہے، بس میری دوائیوں کا خیال رکھ لیا، کھانا بنا لیا، صفائی کر دی، اس کے علاوہ وہ مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ جبکہ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات چپ سی گئی تھی، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عفان کے آنے کے بعد ہی مہمانوں کچن سے باہر آئی تھی اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا دادی وقتاً فوقتاً اسے گھور رہی تھیں، لیکن وہ سب سے بے نیاز بنی اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ ناشتے کے دوران وہ ایک دو بار عفان سے بھی بات کر لیتی تھی، اس کے علاوہ تو وہ کسی کو منہ تک لگانا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ ناشتہ ہو جانے کے بعد عفان نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، بھائی چلیں، آپ کو علاقہ گھما کر لاتا ہوں، آپ تو حیران رہ جائیں گے، اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ میں بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، گھر میں موجود رہ کے کر مجھے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کچن سے میری ماما نکل کر آئیں گی اور غصہ کریں گی کہ تم نے ابھی تک صرف ایک ہی پراٹھا کھایا ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اپنے بچے کو دو کھلاتی ہوں، اور چلو یہ دودھ کا گلاس پیو۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے تھے۔ مجھے میری ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، بابا بھی یاد آ رہے تھے، لیکن جو بات امی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی، اور ویسے بھی عموماً بیٹوں کو اپنی مائیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اور ایسے ہی حال ماؤں کا بھی ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس گھر سے جا رہا تھا تو میری اماں میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن میں فرعون بن گیا تھا۔ مجھے ان کے آنسوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے آخر میں تھک ہار کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، خدا کے لیے مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تم نہیں چاہتے اس نے کہا تو میں کچھ بھی کر کے وہ ختم کروا دوں گی، بس تم رک جاؤ میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں شفقت کی انتہا پر تھا اور اپنی ماں کو اس طرح ہی تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا، اور شاید وجہ یہی تھی کہ یہاں میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ عفان کی آواز سے میں یکدم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اور دادی سے اجازت لے کر ہم دونوں بھائی گھر سے باہر آ گئے تھے۔ باہر آنے کے بعد تو میں حیران رہ گیا تھا، ہر طرف ہی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پہلے جو ریڑھی لگا کرتی تھی اب ان کی جگہ دکانیں بن گئی تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت ترقی ہو چکی تھی پاکستان کے حالات، لیکن ابھی ابھی بہت خراب تھی۔ میں خاموشی سے عفان کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گلیوں کی گشت کرنے کے بعد وہ مجھے قبرستان کی جانب لے کر چلا گیا تھا۔ 5 سال سے میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے ترس رہا تھا، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ملاقات میرے ماں باپ سے گھر میں نہیں بلکہ قبرستان میں ہوگی۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری سانسیں رک جائیں گی، اور میرا بھائی عفان مجھے بھی یہاں دفنا کر چلا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایسا ہی یہاں بھی تھا۔ عفان مجھے امی اور بابا کی قبر پر لے گیا تھا، اور وہاں سر رکھ کر میں زاروں قطار رو دیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ قبر کھود کر میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے چاچو چاچی اور چھوٹی کو باہر نکال لوں، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ کافی دیر دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھی تھی اور عفان کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔
سامنے ہی لاؤنج میں مانو پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ہم دونوں کو آتا دیکھ وہ بھاگ کر عفان کے پاس آئی تھی اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، یہ کیا طریقہ ہے عفان؟ اگر تم باہر جا رہے تھے تو کم از کم مجھے اطلاع تو کر دیتے۔ تمہیں معلوم ہے میں کب سے ہلکان ہو رہی ہوں۔ یار حد ہو گئی ہے تماشے کی۔ وہ پاؤں پٹک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ ایسے ہی پاؤں پٹکتی تھی۔ میرے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ عفان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کمرے میں چلے جائیں، وہ آپ سے بہت خفا ہے۔ وہ کہتی ہے اگر آپ نہ جاتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا، شاید ہم سکے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہوتے۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا چکا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں۔ میں مانو سے پیار نہیں کرتا تھا، نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی اور نہ ہی عشق۔ مجھے بس اس سے ایک دلی وابستگی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہی تھی، اور اب اس کا اتنا تبدیل ہو جانا مجھے بے انتہا تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں کینیڈا میں ہی یہ فیصلہ لے چکا تھا کہ یہاں آتے ہی میں مانو کو طلاق دے دوں گا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک اچھا ہم سفر ڈھونڈ کر شادی کر لیں۔ لیکن جب سے میں نے اسے دیکھا تھا مجھے اپنے دل کی دنیا بہت بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ بھلا میرا دل کیسے مجھے دغا دے سکتا ہے۔ میری بیوی بلا کی حسین تھی، میں اسے چاہ کر بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور اس کا اندازہ، اس کا لہجہ سب ہی فدا ہو جانے والا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر پہنچ کر ایک گہری سانس ہوا میں سپرد کی اور کمرے پر ہلکی دستک دی۔ کمرے کا دروازہ فوراً ہی کھول دیا گیا تھا اور وہ ایک بار پھر تانگ کر بولی، عفان تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور بولتے بولتے یکدم ہی رک گئی۔ اسے لگا تھا کہ میں نہیں بلکہ عفان آیا ہوگا، لیکن مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مانو تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولی، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جاؤ دادو اور اپنے عفان سے بات کرو۔ میں کوئی نہیں لگتی آپ کی جس سے آپ بات کرو۔ اس پل مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت خفا ہو اور بچپن کی طرح کہنا چاہتی ہو کہ مجھے سینے سے لگا کر منا لو، میرے ہر درد اثر دکھ کو سمیٹ لو۔ کچھ میں سوچ کر میں فوراً ہی آگے قدم بڑھائے تھے اور اس سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ وہ مجھ سے دور جانے کے ہر حربے آزما رہی تھی۔ وہ مجھے دھکیل دینا چاہتی تھی، لیکن میری پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا وجود مجھ سے چھڑا نہیں پائی تھی، اور آخر میں تھک ہار کر میری ہی باہوں کے حصار میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اور وہ روتے روتے کہنے لگی، سائمہ میری والدین اور آپ کے والدین ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بھری دنیا میں تن تنہا چھوڑ کر گئے۔ کاش میں بھی اس دن ان کے ساتھ جاتی، وہیں پر مر جاتی۔ اتنا بڑا دکھ تو یہ نہیں جھیلنا پڑتا، مرنے والوں پر تو انسان پھر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن جو زندہ ہوں آپ پر کیسے صبر کیا جائے؟ اس دکھ کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، نہ آپ نے ہم سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کی، نہ اپنا کوئی اتا پتہ دیا جس کی وجہ سے ہم آپ سے رابطہ کر سکتے، تاکہ آپ اپنے والدین کو کاندھا تو دے سکتے۔ مانو اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور رو کر اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا بھڑاس نکلے جو پچھلے 500 سالوں سے وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی ہے۔ سائم جی، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، مجھے اور عفان کو آپ کی کتنی ضرورت تھی۔
لیکن آپ کہیں نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی مانو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے تو آپ کے بغیر کھانا بھی کھانا نہیں آتا تھا، اور آپ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نکاح میں میری بھی رضامندی شامل نہیں تھی، پھر بھی آپ نے میرے حال پر رحم نہیں کھایا، بلکہ جاتے جاتے مجھے ایک تھپڑ سے نواز کر گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا تھا۔ ابھی مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے کمرے میں ایک لال شرارہ پہنے چھوٹی سی دلہن داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، مانو روتے روتے میرے گلے سے لگ گئی تھی اور ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، نہیں مانتی کسی بھی نکاح کو، آپ میرے صائم جی ہیں، آپ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہیں؟ خدا کے لیے رک جائیں، ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل ساخت کھڑا ہوا تھا، وہ میرے سینے سے لگ کر میرے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر 15 برس تھی، لیکن اب نظریہ اور رشتہ تبدیل ہو گیا تھا، اسی لیے میرے دماغ میں بھی عجیب عجیب فطور آنے لگے تھے۔ لیکن میں ابھی جذبات کے ہاتھوں بہہ کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے غصے کے عالم میں اسے اپنے وجود سے دور جھٹکا اور ایک گھماتا ہوا نوازا ناٹے اور دار تھپڑ اس کے سیدھے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا تھا اور بنا اسے اللہ حافظ بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی آواز سے جیسے میں ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ مزید بولی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے عفان کو دیکھا تھا، وہ کس طرح رو رہا تھا، وہ چھپ چھپ کر آپ کو پکارتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ میرا بھائی مجھے لا دو، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ترین عمل ہے، جبکہ میں صرف خون کے آنسو پی جاتی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ ماما بابا تائی تاؤ سب آپ کو اتنا یاد کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی، اور ایک روز سب آپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ پھر بھی نہیں آئے۔ تو اب آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا سوالیہ انداز میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کو آرام سے خود کے وجود سے علیحدہ کیا اور بستر پر بٹھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے بہت خفا تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مانو کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ وہ اپنا غم اور غصہ رو کر اور مجھے سنا کر نکالتی رہی، لیکن میں نے اف نہیں کی اور تھک ہار کر وہی میرے سینے سے لگ گئی تھی، اور میں نے بھی تمام رنجشیں بھلا کر اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ لیکن اصل امتحان سے تو ابھی میں ناواقف تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ایک نادانی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وقت گزر گیا تھا اور اب ہم لوگ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن بس پھر میں یہ سوچ لیتا تھا کہ جو اللہ کو منظور، میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں دادو سے رخصتی کی بات کروں گا تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں اور ہمارے گھر میں بھی کچھ خوشیاں آئیں۔ اب مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میں واپس کینیڈا نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عفان اور مانو دونوں ہی اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا دادو اس وقت عشاء پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے وقت دیکھا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے سوچنے کے مطابق وہ عشاء پڑھ کر ابھی ابھی بستر پر آ کر بیٹھی تھیں۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ حیرانی میں مبتلا تھیں۔ وہ کہنے لگیں، کیا ہوا ہے صائم؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟
تمہاری میں ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، دادو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں آج آپ کی ایک بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ جتنی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، میں مانو سے رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت ہو تو۔ میری بات سن کر دادو بالکل خاموش ہو گئی تھیں، ان کے چہرے پر چپ کا فکر لگ گیا تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ مجھے لگا تھا کہ دادو خوش ہو جائیں گی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ میں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دادو جواب تو دیں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے آنے سے کچھ روز پہلے عفان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مانو سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مجھے بھی یہ رشتہ مناسب لگا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارا پتہ معلوم کر کے کینیڈا طلاق کے پیپرز بھجواؤں گی اور پھر اپنے دونوں بچوں کی شادی دھوم دھام سے کر دوں گی۔ لیکن مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، اور مجھے ابھی یہی لگ رہا تھا کہ تم واپس آ کر طلاق کا ہی مطالبہ کرو گے۔ لیکن ابھی رخصتی وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی اور میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو دیکھ میں اپنا دل تھام چکا تھا اس کو میرا بھائی اپنانا چاہتا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادو میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، مانتی ہوں وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن جس طرح سے تمام نظام کو عفان نے سنبھالا تھا، میں اس کی بات کو اہمیت دینے کی حامل ہوں۔ میں مہرین سے پوچھوں گی، وہ تم دونوں بھائیوں میں سے جس کا بھی انتخاب کرے گی میں اس کو مہرین دے دوں گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں دادو کی باتیں سن کر چپ ہو گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مہرین کبھی بھی میرا ساتھ نہیں اپنائے گی۔ اتنے ٹائم سے وہ عفان کے ساتھ رہ رہی تھی، یقیناً دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ بھی ہوگا، تب ہی تو عفان نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ لیکن حیرت کا شدید جھٹکا تو مجھے تب لگا تھا جب دادو نے میری اور عفان کے سامنے مہرین سے رشتے کا پوچھا تھا، اور مہرین نے خاموشی سے میرے حق میں جواب دیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی۔ میں نے حیرانگی سے مہرین کو دیکھا تھا اور پھر عفان کو، جس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عفان بھی دادی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں صرف اور صرف مہرین کی زندگی میں خوشیاں لوٹانا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ لیکن جب اس کا شوہر واپس آ چکا ہے تو میں کوئی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں دخل ہونے والا۔ بھابھی کی نظر سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے بھائی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جب ہم تینوں بالکل تنہا رہ گئے تھے میں نے یہی سوچا کہ میں مانو کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن میرا دل اس بات کے لیے بالکل بھی مان نہیں رہا تھا، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ بھائی واپس آ گیا ہے اور مانو کی زندگی میں پھر سے خوشیاں آئیں گی، اور ہم سب ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھر سے زندگی کی طرف آئیں گے، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں تو اپنی دوست کی بہن راہیلہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات اور صدموں نے اس قدر مجبور کر دیا کہ مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، اور دادی میں جاتا ہوں کہ بھائی کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کر دی تاکہ یہ گھر برابر لگے۔ ہر طرف زندگی اور کہے گونجے، مجھے وحشتوں سے خوف آنے لگا ہے، جبکہ دادی نے بھی سکون کا سانس خارج کیا تھا، اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے خوشی سے عفان کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ دادو نے
مہینے کے آخری جمعہ کو میری اور مہرین کی رخصتی کروا دی تھی، اور ساتھ ساتھ عفان اور راحیلہ کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ جو وقت گزر چکا تھا میں اسے واپس تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن اب میری زندگی کا مقصد عفان، دادی اور مانو کو خوش رکھنا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے میری غیر موجودگی میں بہت بڑا دکھ جھیلا تھا۔ لیکن جو غلطی میں نے کی ہے، میں اب اسے سب سے ہی التجا کرتا ہوں کہ ایسی غلطی اب کبھی مت کرنا۔ اپنے والدین سے کبھی بھی ناراض ہو کر قطع تعلق نہ کرنا، کیونکہ والدین ہمیشہ زندگی نہیں رہتے۔ دوستو، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو۔